بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں اسم زمان اور مکان کے بارے میں۔ یہ فصل ہے فی اسم زمانی والمکان، یہ فصل ہے اسم زمان اور اسم مکان کے بارے میں۔ یہاں پر صرف اسم مکان کی تعریف کی ہے۔ کس کی تعریف کی؟ اسم مکان کی اور اسم زمان کی تعریف کو چھوڑ دیا، صحیح ہے نہیں؟ اس میں زمان کی تعریف کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ جہاں مکان ہوتا ہے وہ زمان بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جہاں مکان ہوتا ہے، اس لیے تعریف کرتے ہیں اس میں ضرب ہے جو کسی جگہ یا وقت پر دلالت کرے، ہے نہیں؟ کرتے نہیں؟ تو وہاں اس لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مصنف نے صرف ایک ہی فصل میں اس کو ذکر کر دیا کیونکہ ان دونوں میں مشابہت ہے اشتقاق میں، صحیح ہے نہیں؟ اس لیے کہ ہر وہ فعل جس سے مکان نکلتا ہے اسی فعل سے زمان بھی نکلتا ہے، اس لیے الگ سے کہیں زمان کا بیان نہیں کیا انہوں نے، اور صرف اس میں مکان کی انہوں نے تعریف کر دی۔ پہلا نمبر حاشیہ دیکھ لینا اسے، ہے نہیں؟ پوچھا جائے آپ سے کہ اس میں زمان و مکان میں اس میں زمان کو کیوں نہیں بھی ذکر کیا، تو کیا بیان کریں گے؟ دونوں اشتقاق میں برابر ہیں اور دونوں جہاں مکان ہوتا ہے وہاں زمان ہوتا ہی ہے، اور اسی لیے مصنف نے ان دونوں کو ایک ہی فصل میں بیان کیا۔ اسم المکان وہو اسم مشتق من یفعل، اسم مکان وہ اسم ہے جو یفعل سے مشتق ہو۔ کس سے مشتق ہوتا ہے؟ فعل مضارع معروف سے مشتق ہوتا ہے، یفعل سے، یعنی مبنی للفاعل۔ یہ جو ہوتا ہے مشتق ہوتا ہے یفعل سے لمکان، کسی ایسی جگہ کے لیے وقع فیہ الفعل جس میں کیا ہو؟ فعل واقع ہو، جی ایسی جگہ کے لیے جس میں فعل واقع ہو۔ اس سے فعل واقع ہو، اس سے جب لگایا تو اس سے جو ہے وہ ساری چیزیں خارج ہو گئیں جو اس کے علاوہ ہیں۔ اس میں اعلیٰ خارج ہو گیا، اس میں تفضیل خارج ہو گیا، اس میں ظرف، اس میں مفعول خارج ہو گیا، صحیح ہے نہیں؟ وہ وقوع علیہ ہوتا ہے، یہ وقوفی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وقوع علیہ ہوتا ہے۔ حاشیہ نمبر 3 ہے لمکان وقع فیہ الفعل یخرج ما عدا اسم المکان، اس میں مکان کے علاوہ جو ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں خارج ہو جاتی ہیں۔ فزید، اب یہ کہہ رہے ہیں یفعل سے مشتق ہوتا ہے ایسی جگہ کے لیے جس میں فعل واقع ہو۔ اب کہہ رہے ہیں فزیدت المیم کما فی مفعول، علامت مضارع کو تو حذف کریں گے، یفعل ہے اور یفعل سے جب بنایا مفعول تو میم وہاں بھی بڑھائی تھی اس مفعول میں، ایسے یہاں پر میم بڑھائیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں میم کو زائد کر دیا گیا بعد حذف حرف المضارع، حرف مضارع کو کما فی مفعول، جیسا کہ لمناسبت بینہما، ان دونوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے۔ کن دونوں کے درمیان؟ اس میں مفعول اور اس میں ظرف کے درمیان مناسبت کی وجہ سے، کہ اس میں مفعول میں بھی میم بڑھائی دی گئی تھی علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد، ایسے ہی اس میں ظرف میں بھی بڑھائی گئی۔ مناسبت کیا ہے آپ سے پوچھا جائے تو مناسبت یہ ہے جو حاشیہ نمبر 4 میں ذکر کی گئی ہے کہ اس میں مکان اور اس میں مفعول کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ فعل کے وقوع کے اعتبار سے، فعل کے اس میں مفعول کہتے ہیں وقوع علیہ، اس میں مفعول، اس میں مفعول ہوتا ہے وقوع علیہ اور اس میں مکان ہوتا ہے وقوع فی، وقوع الفعل فیہ، اور اس میں مفعول ہوتا ہے وقوع الفعل علیہ۔ کیا ہو گیا؟ فعل کا اس پر واقع ہونا اور فعل کا اس میں واقع ہونا۔ مزید یہ کہ اس میں مکان اس مفعول سے مشابہت رکھتا ہے، اسی لیے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مفعول نام ہوا نہیں، تو مشابہت ہے دونوں کے درمیان۔ کیسے؟ ایک تو وقوع الفعل علیہ، فعل کا واقع ہونا، اس میں علیہ ہے اور اس میں وقوع الفعل فی ہے۔ مزید یہ کہ اس میں مفعول کا دوسرا، اس میں ظرف کا نام کیا ہے؟ دوسرا مفعول فی ہے، تو مفعول کا لفظ آیا اس میں، تو دونوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے جب اس میں مفعول کو میم دی گئی تو ایسے ہی اس کو بھی میم دی گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تکرار اسی کرانا ہے۔ فزیدت المیم کما فی مفعول، تو میم کو زائد کیا گیا مفعول کے اندر لمناسبت بینہما، ان دونوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے۔
اب کہنا چاہ رہے ہیں ولم یزد الواو، اب کہہ رہے ہیں جب مناسبت تھی تو واو بھی دے دینا چاہیے تھا. کیا ہے بھائی مناسبت ہے اس مفعول سے تو آپ نے میم تو دے دی، چلے تو واو بھی دے دینا چاہیے تھا. کہہ رہے ہیں ولم یزد الواو فی مکان، اور اس میں مکان میں واو کا اضافہ نہیں کیا گیا حتی لا یلتبس بھی، تاکہ اس میں مکان اس میں مفعول سے ملتبس نہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اگر ہم بڑھا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. تو پتہ کیسے چلے گا کون مفعول ہے کون اس میں مکان زمان ہے؟ صحیح ہے نہیں؟ اس لیے واو کا اضافہ نہیں کیا گیا اس میں حتی لا یلتبس بھی، تاکہ یہ اس میں مکان اس میں مفعول سے التباس نہ ہو جائے. بھی کا مرجع مفعول لکھا ہوا بھی اوپر حاشی میں، تاکہ اس میں مفعول سے التباس نہ ہو جائے. وصیغۃ من باب یفعل ومفعل، اور اس کا صیغہ یفعل سے یعنی مضارع مفتوح العین سے، مضارع مفتوح العین سے اس کا صیغہ جو ہے مفعول کے وزن پر آتا ہے. اس کا صیغہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، مفعول کے وزن پر آتا ہے. اس کا صیغہ یفعل سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے یذهب سے مذهب، یذهب سے صحیح ہے نہیں؟ الا من المثال، مگر مثال سے اس میں ظرف انه بکسر العین کس کے ساتھ آتا ہے؟ عین کے کسرے کے ساتھ آتا ہے مثال سے. اب مثال چاہے وہ مکسور العین ہو جیسے یوعد سے موعد، چاہے وہ مثال مکسور العین ہو یا مثال مفتوح العین ہو جیسے یوجل سے موجل، یا مثال جو ہے مضموم العین ہو جیسے یوجد سے موجد سے، تینوں کو یاد رکھ لینا، حاشیہ نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے. چاہے مثال مکسور العین ہو جیسے موعد، یا مفتوح العین ہو جیسے موجل، یا مضموم العین ہو جیسے موجد ہے نہیں؟ تینوں سے کیا ہے؟ مثالوں سے، تینوں مثالوں سے وہ اس میں ظرف عین کے کسرے کے ساتھ آئے گا جیسے موجل. کیا آئے گا؟ اچھا فتح کے ساتھ کیوں نہیں آئے گا؟ فتح کے ساتھ اس لیے نہیں آئے گا حتی لا یظن ان وزنہ کان فعولا مثل جورب. کہہ رہے ہیں کہ یہ فتح کے ساتھ اس لیے نہیں آئے گا تاکہ گمان نہ کیا جائے کہ اس کا وزن فعولا تھا جورب کے مثل، تاکہ یہ گمان نہ ہو کہ اس کا وزن اس کا وزن فعال تھا جورب کے مثل. اور جورب جو ہے یہ ملحق بربائی مجرد ہے، اور اس میں سارے حروف اصلی ہیں، اور اس میں ظرف کے اندر جو ہے میم کیا ہے؟ زائد ہے. صحیح ہے نہیں؟ فَيَلْزَمُ اِصَالَةُ الْمِیم، تو لازم آئے گا کہ میم کا اصلی ہونا اور واو کا، اور واو جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ یہ واو بھی زائد ہے، حالانکہ لازم آئے گا. ایسا لگے گا جب ہم اس کو بنا دیں گے جورب کی طرح فعال، تو ایسا لگے گا کہ سارے حروف کیا ہیں؟ اصلی ہیں. اس لیے کیا ہے؟ تاکہ گمان نہ ہو کہ اگر فتح کے ساتھ آ جاتا تو فعال کا وزن بن جاتا، اور فعال کا وزن بن جاتا جورب کی طرح. اور جورب اسم ہے ملحق بربائی مجرد، اور جبائی مجرد کیا ہے؟ اصلی ہیں سارے حروف. ان کے اندر بھی گمان ہونے لگتا ہے کہ اس کے سارے حروف بھی کیا ہیں؟ اصلی ہیں. تو اس لیے مثال سے کائے کے ساتھ نہیں آئے گا؟ فتح کے ساتھ نہیں آئے گا. فَإِنَّهُ مِنْهُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ، اس لیے کہ مثال سے عین کے کسرے کے ساتھ آتا جیسے موجل. اب یہاں پر ہوا کہ فتح کے ساتھ کیوں نہیں آئے گا؟ حتی لا یظن فی الفتح، تاکہ فتح کے ساتھ آنے کی صورت میں گمان نہ ہو ان وزنہ کان فعالا مثل جورب، گمان نہ ہو کہ اس کا وزن فعالا تھا جوربن کی طرح. آگے پھر انشاءاللہ دوسری چیز بیان کریں گے کل.